ایک وقت مقرر کر کے صرف 3 دن مسلسل آپ نے بغیر کسی ناگے کے یہ عمل کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن، یہ دوسرا بدھ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح 10 تاریخ جمعرات کے دن، یہ جمعرات بھی ربیع الاول کی دوسری جمعرات ہے۔ اور جمعۃ المبارک 11 ربیع الاول، یہ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 12 ربیع الاول کے دن اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ تعالی سب سے قیمتی چیز سے نواز دے گا۔ یہ عمل یوں سمجھیں کہ ہم ماہ ربیع الاول کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس طرح جب ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل ہے ہی ماہ ربیع الاول سے پہلے 3 دنوں کا، یعنی 12 ربیع الاول سے پہلے جو 3 دن ہوتے ہیں، اس میں جس شخص نے یہ عمل کر لیا وہ پورے سال کے لیے مالا مال ہو گیا، اور اتنی حاجات اس کی کسی اور عمل سے پوری نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی برکت سے اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر اس قدر ہے کہ کوئی شخص اگر اس عمل کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو 12 سے پہلے اللہ پاک اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو مسلسل کرنا ہے، ایک وقت مقرر کر کے کرنا ہے۔ اس عمل کی مکمل تفصیل، کیونکہ اس عمل کی ہر بات ہی قیمتی ہے، اس عمل کا ہر حصہ ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بڑے ہی قسمت والے ہوں گے، وہ بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو 3 دن مسلسل اس مختصر عمل کو کریں گے۔ اس عمل سے تمہیں تسخیر خلق نصیب ہوگی، یعنی تسخیر ملے گی، اور ایسی تسخیر خلق تو ملے گی، یعنی مخلوق تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اسے تسخیر دولت بھی ملتی ہے، یعنی جیسے لوگ اس کے پیچھے دوڑے آتے ہیں، اسی طرح اب اس کو دولت کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت رزق خود اس بندے کی تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا تیسرا بڑا فائدہ، یعنی 3 دن کا عمل ہے اور 3 بڑے فائدے اس عمل کے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کی ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر پریشانی کا اس عمل کی برکت سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس عمل کی اگر آپ یہ تینوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تسخیر خلق، تسخیر دولت، اور تیسرے نمبر پر تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ مصیبتیں، تمام حاجتیں اللہ کے فضل و کرم سے انہی 3 دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب عمل کی تفصیل ذرا سمجھیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ ہر ایک عمل کی مختلف، یعنی یہ 3 دن ہے اور 3 دنوں کے مختلف اعمال ہوں گے، لیکن وقت ایک ہوگا، ترتیب ایک خاص ہوگی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت یہ رکھیں کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فلاں میری مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، اور تسخیر کے لیے اور دولت کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ 3 جو بڑے مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ 3 بڑے مقصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اور سب سے پہلے اب ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یہ درود پاک آپ چاہے تو درود ابراہیم پڑھیں، افضل تو یہی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے، لیکن اگر کسی کو بامر مجبوری یہ درود پاک نہیں آتا تو پھر وہ اس کی جگہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتی ہیں۔ یہ خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ تو بس اس میں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جو شرائط اس کی 2-3 بتائی ہیں، ان پہ آپ نے خاص عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفے کا حسن ہوتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر ملتی ہے، اس سے وظیفے کی برکت بڑھ جاتی ہے، وظیفے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے جب بھی اس عمل کو پڑھنا ہے تو ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ ہر سال آپ کے کام آنے والا عمل ہے، ہر سال لوگ اس عمل سے مستفیض ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس کے مختلف اعمال بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں نا ان دنوں میں، یہ بڑی مبارک صورتیں مانی جاتی ہیں۔ یہ رزق کے لیے، دولت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ تاثیر اور اثر رکھتی ہیں۔
اس لیے اب آپ نے یہ دیکھیں، یہ جو 3 دن ہیں نا، یہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو عطا کیے ہیں۔ ان میں جو بدھ کا دن ہے، اس کا تعلق حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ جو جمعرات کا دن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اور آپ کی امت کے لیے خاص دن تھا۔ اور اسی طرح جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کے حصے میں آیا ہے، اس لیے یہ دن اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس دن کو سارے دنوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب پر اس کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ اس لیے جب ہم ان 3 دنوں میں، اور ایسا بھی برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو، اس سے پہلے جمعرات اور جمعہ اور بدھ کا دن آ جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ کئی سالوں بعد ہوتا ہے، اور یہ اس سال ہمارے موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا، تو ہم اس کی برکتیں ضرور حاصل کریں۔ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ جو ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ذکر ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کے پڑھنے کا واضح طور پہ حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ خاص بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ اس پر 10 نیکیاں نہیں، اس پر آج کئی 100 نیکیاں تمہیں عطا کی جائیں گی، اور دل کو اطمینان اور سکون میسر ہوگا، اور اس سے آقا علیہ السلام قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے۔ پھر حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن وہ زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے ہم تو عام روٹین میں بھی روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھ کے سویا کریں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب جب ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کی تعداد ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ ہم نے اب سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس سورت کی تاثیر اور برکت اس قدر زیادہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اسی سورت کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ سورت عام نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے سے نازل فرمایا ہے، اور فرمایا ما فی القرآن، میرے آقا نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی اور صورت نہ اس سے پہلے نازل فرمائی ہے، نہ ہی قرآن میں کوئی اور صورت نازل کی گئی ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ سارے قرآن کا جو لب لباب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں رکھ دیا ہے، اور سارے قرآن کی جو فضیلت ہے، اگر یہ سورت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن پڑھنے جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صرف پورا قرآن ہی نہیں، بلکہ تورات، انجیل، زبور، باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی پڑھنے کا ثواب اس کے پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس نے پڑھی نہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس قدر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے ذریعے رحمت آتی ہے گھر میں، اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اس کے ذریعے منافقت ختم ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیوں کے خزانے ملتے ہیں، رزق کے خزانے میسر آتے ہیں، خوشحالیوں کے خزانے میسر آتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہو جاتی ہے، اعمال میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ جب کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اور اس لیے اس کے پڑھنے سے ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، ہر رنج ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی نحوست کا غر سے خاتمہ ہو جاتا ہے، غم اور دکھ انسان کے ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم استقبال بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنی مشکلات بھی حل کروا رہے ہیں۔ عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں۔ 3 بڑے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کو آپ مد نظر رکھیں کہ وہ کتنے اہم ترین فائدے ہیں، ان کی برکتیں کس قدر زیادہ ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ فضیلت کے اعتبار سے کئی صورتوں پر فوقیت حاصل رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد ہے، اس میں خوف اور ڈر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر کام میں مدد دیتا ہے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب یہ سورہ مبارکہ کے مختلف اعمال بتائے گئے نا،
انہوں نے پھر اس سورہ مبارکہ کی تاثیر دیکھی۔ اس کا برکت کا اندازہ تو ہمیں اس بات سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا آغاز ہوتا ہے نا، اس کو ابتدا میں رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ اس لیے ہم نے اس صورت کو اپنے عمل کا، اپنے آغاز بھی ہم اپنے عمل کا اسی سے کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا آغاز بھی اس صورت سے ہے۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ہوگا کیا، یعنی کہ پوری صورت آپ نے پڑھنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، ہر بار لفظ آمین کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے 4 نوری ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جس بندے کے حق میں اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کریں، اس بندے کی قسمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے مقدر کو کوئی پرکھ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، یہ سب سے جامع دعا ہے۔ اس کے بغیر کہتے ہیں ہدایت ممکن ہی نہیں ہے، حاجتوں کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دلوں کی غذا ہے، یہ روشنی اور نور عطا کرتی ہے، یہ ہمیں انسان کو غرور سے بھی بچاتی ہے اور غور کرنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گمراہی سے بچا لیتی ہے، شیطان کو دور کر دیتی ہے، یہ رحمت الہی کا نزول کرتی ہے، یہ جنت کے راستے کو روشن کرتی ہے، قبر کو نور کا سبب بنا دیتی ہے، یعنی قبر میں بھی روشنی، دنیا میں بھی جتنی آپ کی رکاوٹیں ہیں وہ سب ختم، اور دنیا میں بھی جتنے اندھیرے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کی برکت سے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں حمد اور ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا کی ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب اس طرح پڑھا تو پھر ہم نے اس کی برکتیں حاصل کی۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ہی بغیر کسی کے کلام کیے، بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے، ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پھر آگے چل کے دوسری سورت کو اس کے ساتھ ہی ملا دینا ہے۔ یعنی کہ جب یہ صورت مکمل ہوگی تو ابھی ہمارا یہ عمل مکمل نہیں ہوا، ہم نے آگے اس کے ساتھ بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے، گفتگو کیے، دوسری سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب وہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ جیسے کہ یہ 7 آیات والی سورت ہے اور وہ 3 آیات والی سورت ہے، اور یہ سورۃ الکوثر شریف ہے۔ اور اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جب کوئی بندہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ یہ اس سورت کی اپنی تاثیر ہے، اور استغفار کرنے کی اس سورت کے بعد ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اسی کی برکت سے کیا اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور مختلف بزرگان دین نے اس کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں لکھا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکتیں آج تک ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں بھی اس سورہ مبارکہ کو الحمدللہ اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، میں اس کی آج بھی برکتیں دیکھ رہا ہوں، اس قدر انسان کو ملتی ہیں کہ انسان کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہر طرح کا دفاعی کام بھی کرتی ہے، حفاظت بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر ہر قسم کا دشمن چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہے، جب کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نا 3 دن، اس کا دشمن جو کچھ مرضی کر لے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے پڑھنے کے فائدے جن میں رزق میں برکت، گناہوں سے معافی، بیماریوں اور حادثات سے حفاظت، تمام جائز حاجات کی قبولیت، دشمنوں سے حفاظت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا سبب بنتی ہے، حضور کی زیارت کا سبب بنتی ہے یہ صورت۔ جو شخص آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، جو گناہوں کا خاتمہ چاہتا ہے، جو رب کائنات کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، انشاءاللہ یہ ساری برکتیں اس بندے کو نصیب ہوں گی۔ اب اس کی بھی ایک خاص تعداد ہوگی جس کے برابر ہم نے پڑھنا ہوگا۔ جلدی شادی کے لیے بھی اس سورت کو پڑھتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے، الفت بڑھانے کے
کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر شیاطین کے علاج کے لیے، اور جو شخص اس کو پڑھے گا گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بندی ہو جائے گی، دشمن اس کے خلاف ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، زبان بھی اپنی اس کے خلاف کبھی نہیں کھولیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس کی برکت سے اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ صورت 100% ہر قسم کے علم پر طاقت رکھتی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کالا علم فلانا علم، تو یہ صورت سب پر بھاری ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ اس کے بارے میں 30 اقوال ملتے ہیں، 30 اقوال، لیکن یہ 30 اقوال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ اتنے مبارک اقوال میں آپ کو اگر بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، لیکن صرف آج عمل بتانا مقصود ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو آپ نے یہ 3 آیات والی سورت کو پڑھنا ہوگا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابتر کہنے لگے تھے نا کہ نعوذ باللہ حضور کی جو ہے وہ اولاد نہیں، ان کا نسب ختم ہو جائے گا، اس طرح کی میرے آقا کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ اس مبارک صورت میں آقا علیہ السلام کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری تھی، جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوشخبریوں سے نواز دے گا۔ آقا علیہ السلام کی رسالت کی تکمیل اور قیامت تک باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے، وہ ہے سورت کوثر کے اندر۔ اس لیے سورت نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر فرمایا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے مختصر مضمون میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کی مختلف علماء نے تفسیریں بھی کی ہیں، بکثرت اس کی تفسیرات ملتی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ ساری باتیں عیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، بالکل اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ بھی نہیں چھوڑنی آپ نے، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، اس میں کمی پیشی نہ آئے۔ اب اسی طرح اس سورت کو پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کا اور اپنی تمام ان حاجتوں کا تصور رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو دنیا تو دنیا ہے، قیامت کے دن بھی آب کوثر کے جام عطا فرمائے گا۔ اس کے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں خوبیاں عطا ہوتی ہیں، خاص طور پر جنت میں ایک نہر جس کا نام ہی کوثر ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کل قیامت کے دن وہاں سے آب جام کا کوثر پلائے گا، اور پھر جو شخص اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب جس کو یہ آب کوثر کا جام ایک مرتبہ پلا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر کبھی پیاسا نہیں رہنے دے گا، یعنی اس بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس صورت کا ایک عمل ہم نے دیا تھا 313 مرتبہ کا، ایک عمل ہم نے 129 بار کا بھی بتایا ہوا ہے، اس کے مختلف اعمال ہیں، ہزاروں لوگ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کی برکتیں انسان کو زندگی بھر میسر ہوتی رہتی ہیں جب اس کو کوئی پڑھتا ہے۔ پڑھتے ہوئے بھی اس کو آپ چند سیکنڈ لگتے ہیں، یہ سورت کی تلاوت ہو جاتی ہے، بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، عمل 3 دن کا ہے لیکن 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، فائدے آپ کو اس کے 3 بڑے فائدے ملیں گے، چھوٹے چھوٹے تو اس کے ہزاروں فائدے ہیں نا، وہ تو بیان کرنا چاہوں گی تو بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، تو لیکن اس عمل کی برکت سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اس عمل کی جو برکت اور طاقت اور تاثیر ہے وہ واقعی اتنی نرالی اور اتنی عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ساری زندگی بس اسی عمل کو اپنا وظیفہ بنا لوں اور اس کی برکتیں تا قیامت میں حاصل کرتا رہوں۔ اب کیونکہ دیکھیے جو عمل بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے نا، اس عمل کے اندر اس قدر کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا جو کام بسم اللہ کے نیک کام جو بسم اللہ کے
بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور جس کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کی برکتیں ہمیشہ انسان کو باقی اعمال سے بے نیاز کر دیتی ہیں، اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں رہتی جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا ہوتا ہے تاکہ اس بندے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ دیکھیں پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا بہا دیے ہیں، اور اسی طرح نمک کی کتنی کثیر ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نمک کے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح انسان کو جن تمام چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو زیادہ پیدا کیا ہوتا ہے، اس لیے جس چیز کی آپ طلب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فقط فرمانا ہے کن، بس ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھے راضی کیا، میری رضا کے لیے پڑھا، بس وہ پھر اب بندے کو نواز دیتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ بندے کو پھر کسی چیز کی باقی طلب اور حاجت ہی نہیں رہتی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیں، اور جیسے آپ نے پہلے وہ جنت کے خزانوں والی جو نازل ہوئی صورت، جس جیسی اور صورت نہیں نازل ہوئی، جب ہم نے اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری سورہ مبارکہ کو پڑھا جس کی فضیلت وراء الورا ہے، پھر اسی طرح جب ہم اس تیسری سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے جس کی تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، پڑھنا آپ نے اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، تو اس میں غفلت نہ برتیں۔ دیکھیں عمل کو کرتے ہوئے کوتاہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے توجہ اپنی یقین کا عمل رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے توجہ اپنی پوری اس عمل کے اندر رکھنی ہے، تیسرے نمبر پر یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں ہٹنے دینا، اور تیسرے یہ عمل 3 دن مسلسل جاری رکھنا ہے، اور اس کا ثواب آخری دن حضور سرور کونین امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو وسیلہ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو رد نہیں فرماتا۔ دیکھیں یہ دن جو اس میں آ رہے ہیں نا، یہ سارے دنوں سے افضل دن ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس دن کو سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس دن کو باقی دنوں کی طرح نہ سمجھے، اس دن کی فضیلت باقی دنوں پر اعلیٰ ہے، اور پھر یہ دن بھی آپ کو پتہ ہے عید کا دن، اس کے بعد پھر حضور کی جو ولادت کا دن ہے وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس کی ہر گھڑی، لوگ کہتے ہیں ایک گھڑی نہیں، اس کی ہر گھڑی ہی برکت والی ہے، اس کا ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی دعاؤں کی قبولیت والا ہے، اس میں غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا جائے، سب کے لیے دعا کی جائے، اور ہماری دعا بھی 12 ربیع الاول کے دن ہے، اور جلوس ہوگا، اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 12 کی نسبت سے، کیونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے، درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اب جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس صورت کی تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ صورت اخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عمل 3 دن کا ہے، صورتیں بھی 3 ہیں، چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ نور والے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی عزت مانگنے والا ہے، کوئی شہرت مانگنے والا، جو کچھ بھی کوئی مانگنے والا ہے بس اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس صورت کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جو طریقہ آپ کو دعا کا بتایا گیا ہے، بس عمل مکمل ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔